بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی 11 آیات میں نے تلاوت کی ہیں سورۃ مومنون کی۔ میری ون آف دا موسٹ فیوریٹ سوراز میں سے ہے سورۃ مومنون، کیونکہ اس میں جیسے 2+2=4، تو ایسی ہی بات بڑی اس کے ساتھ اوتھینٹسٹی کے ساتھ کچھ اصول بتا دیے گئے ہیں، اگر ان کو اپلائی کر لیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا جب یہ سورہ مبارک نازل ہونا شروع ہوئی، تو جیسے ہی آپ پر یہ آیات اتری ہیں تو یہ ہو سکتا ہے یہ پہلی 10 آیات یا 11 آیات ہی اتری ہوں، تو پھر آپ نے کہا کہ آج مجھ پر وہ ایسی آیات اتری ہیں اگر کوئی ان کے مطابق اپنے آپ کو بنا لے تو وہ جنت میں جائے گا، جنت پائے گا۔ اللہ ہمیں ان کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد افلح المومنون، قد تحقیق ڈیفینیٹلی یہ ہو چکا ہے، ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے، ایسا ہی ہوگا کہ فلاح پا جائیں گے مومن۔ فلاح کا مطلب تو آپ لوگوں کو آتا ہے نا، کسان۔ اچھا، وہ جو فلاح ایک کھیتی باڑی کا عمل ہوتا ہے نا، اصل میں پتہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو اوزار ہوتا ہے اس کا، کسان کا، جس کے ساتھ وہ زمین پھاڑ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فلاح۔ زمین کتنے ٹائم پھاڑی جاتی ہے؟ 2 ٹائم۔ ایک فصل لگانے سے پہلے بیرن لینڈ ہے، خشک ہوئی پڑی ہے، اس کو گوڈی کرنے کی ضرورت ہے، تو کسان اس کے اوپر ہل چلاتا ہے، پھر اس کے بعد بیج بو دیتا ہے، پھر اس کو پانی لگاتا رہتا ہے، فضول جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں تو ان کو کاٹ ڈالتا ہے، اگر کچھ اور ریکوائرڈ ہے اس کو پانی کے علاوہ کوئی کھاد، کوئی سپرے تو وہ کرتا ہے، اور دوسرا ٹائم دوبارہ فصل کو کاٹتا ہے جب، تب وہ کاشت اور برداشت، جو کسان سیکٹر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، 2 ٹائم ہوتے ہیں کاشت اور برداشت کے۔ اس ٹائم اس کو وہ پھر دوبارہ زمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو فصل کاٹتا ہے، بعض دفعہ کچھ سرکنڈے بچ جاتے ہیں ان کو آگ لگاتا ہے، پھر پانی لگاتا ہے، پھر دوبارہ زمین پاڑتا ہے، مطلب اس کو دوبارہ لیول پر لے آتا ہے۔ تو یہ 2 ٹائم ہوتے ہیں۔ اچھا، دنیا بھر میں تمام قسم کی مزدوریاں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجرت دے دو پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ کچھ ڈیلی بیسس پہ روز کا آپ کو معاوضہ مل جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے مہینے کے مہینے تنخواہ مل جاتی ہے، جہاں آپ پسینہ نہیں بہا رہے ہوتے، فائلوں کا کام ہے، آفیسز کا کام ہے۔ کہیں پر آپ کو ایسا نہیں ہوتا کہ فصل اتارنے کے ٹائم سال کی روزی اکٹھی مل رہی ہو۔ 1 سال کی تنخواہ کے اوپر تو کوئی انسان گزارا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کیوں فلاح کی مثال دیتا ہے؟ جہاں بھی قرآن میں کہتا ہے، اذان میں الفاظ ہیں حی علی الفلاح، آؤ ایسی کامیابی کی طرف جو سخت محنت کے بعد، انویسٹمنٹ کرنے کے بعد آخرت میں جا کے ملے گی۔ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، اس دنیا میں آپ کو آپ کی محنت کا معاوضہ نہیں ملے گا۔ ہم پھر شکایت کرتے پھرتے ہیں فلاں کے ساتھ اچھا کیا تھا، اس نے جواب میں برا کر دیا۔ آپ تو کسان ہیں، کسان کو تو وہ مزدور والا حساب ہے ہی نہیں کہ ابھی کھیتی باڑی کرے گا، ابھی پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی محنت کا صلہ مل جائے گا، ایسا ہوگا ہی نہیں۔ اللہ نے جو آخرت کی کامیابی ہے اس کو فلاح کے ساتھ، کھیتی باڑی کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے۔ یہاں انویسٹمنٹ کرو گے، لمبی انویسٹمنٹ کرو گے، جیسے کسان پورے سال کی انویسٹمنٹ کرتا ہے، فصل لگاتا ہے، اور پھر اس فصل کو اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے بیٹھا رہتا ہے،
دکاندار کی بارش آ جائے دکان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسان کی فصل کو پانی نہ چاہیے وہ بارش آ جائے، دیکھیں کتنا نقصان ہوتا ہے۔ دکاندار کو کوئی فرق نہیں پڑتا بارش نہ آئے، لیکن جس کی فصل کو پانی ریکوائرڈ ہے اگر بارش نہیں آئے گی تو اسے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ کوئی اور کاروبار آپ کرنے والے ہیں، آفس میں کام کرنے والے ہیں، طوفان آ جاتا ہے، باہر شدید یالہ باری ہو جاتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس کی انویسٹمنٹ کھلے آسمان کے نیچے ہے، یالہ باری کے ساتھ میں نے بعض دفعہ ایسی فصلیں کٹتی دیکھی ہیں، تیار گندم کی فصل مارچ کے مہینے میں اکثر آپ دیکھیں ایسی بارشیں ہو جاتی ہیں جن میں یالہ باری ہو جاتی ہے، سٹارم، تھنڈر سٹارم آ جاتے ہیں، پوری کی پوری فصل ضائع ہو جاتی ہے، کٹی پڑی ہوتی ہے۔ انویسٹمنٹ کے ساتھ توکل، آپ ورڈ فلاح کو یہاں سمجھ لیں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں گے۔ آج جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، پہلی بات ہے ہل چلانا، دوسری بات ہے فصل اٹھانا، یہ دو چیزیں آپ نے فلاح کے مفہوم سمجھے ہوئے ہیں۔ کانسیپٹ کیا آ جاتا ہے؟ انویسٹمنٹ فار لانگ ٹرم، بڑے لمبے عرصے کے لیے انویسٹمنٹ کر دینی ہے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ توکل، بھروسہ کر کے اللہ کے بھروسے پر کام کرتے چلے جانا ہے۔ وہ کسان یہ نہیں کرتا کہ میری فصل پہ ہو سکتا ہے یالہ باری سے، طوفان سے نقصان ہو جائے، پھر کیا کروں، اس کا خیال ہی نہیں کرتا، جھاڑ جنکار ہونے دیتا ہوں، نہیں، اللہ کے بھروسے پر آخرت کو ملنے والی کامیابی کا یقین رکھتے ہوئے دنیا میں مسلسل کوشش کرتے چلے جانا ہے، یہ ہے فلاح کا مفہوم۔ اللہ کہتا ہے کامیاب ہو گیا کون؟ جو ایمان لے آیا۔ جیسے کسان اپنی فصل اٹھا کے کامیاب ہو جائے گا جب تک سٹورز میں نہیں پہنچ جاتی۔ اچھا میں نے پھر یہ بھی دیکھا ہے، آپ بعض دفعہ فصل کاٹ کے، ہارویسٹرز تو بہت بعد میں آئی ہیں، پہلے تھریشر ہوتے تھے، ہاتھوں پہ فصل کٹتی تھی گندم کی اور ان کی ڈھیریاں بنا کے رکھ دیتے تھے، اس دوران اگر بارش ہو گئی تو آپ کی پوری محنت ضائع ہو گئی۔ یعنی ضائع ہونے کے چانسز کتنے ہیں؟ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، اس کے گھر میں دانے نہیں آ سکتے۔ جب وہ اس میں سے تھریشر میں سے گزار کے بھوسا الگ کر کے گندم کو بوریوں میں بھر کے جب اپنے گودام میں رکھ لیتا ہے تب جا کر، اچھا تب جا کر بھی نہیں ہوتی، بعض دفعہ وہاں بھی کیڑا لگ جاتا ہے، بعض دفعہ وہاں بھی کوئی پھپھوندی لگ جاتی ہے، دانہ ضائع، وہ دانہ، وہ فصل جو اس نے سیل کرنی ہے، سبزی کو تو 2-3 دن سے زیادہ رکھا ہی نہیں جا سکتا، پھل فروٹ کو رکھا ہی نہیں جا سکتا، اس کی فصل ایسی ہے سٹور نہیں ہوتی۔ اب جائے گا مارکیٹ میں بیچے گا، بیچنے کے بعد اس کو جو پیسے ملیں گے وہ اس کے پاس آ گئے، اب جا کے اس کو تسلی ہوئی کہ کام محنت ٹھکانے لگی۔ مومن دنیا میں کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے میری محنت کا معاوضہ یہیں مل جائے، میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور میرے لیے پھولوں جو روڈ ہے وہ بیڈ آف روزز بن جائے، دونوں طرف پھول بچھے ہوئے ہوں اور میں پھولوں پہ چلتا جاؤں، نہ مجھے کوئی برا بھلا کہنے والا ہو، نہ میری کوئی ٹانگ کھینچنے والا ہو، نہ کوئی مجھے منافرت سکھانے والا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ کسان یہ سب کچھ نہیں کرتا۔ اللہ جب کسان کا ورڈ یوز کرتا ہے تو وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ کی کھیتی برباد کرنے والے بہت۔ ہمارے ہاں جب کسان کھیتی لگاتا ہے نا، جب پہلے بیج لگائے جاتے ہیں تب کووں کو مار دیا جاتا ہے، کووں کو ڈرانے کے لیے وہ ایک سٹک کے اوپر وہ ہیٹ لگا کے وہ کوٹ پہنا کے ٹانگا جاتا ہے، کوا نہ آ جائے، دانہ نہ کھا جائے، پرندے نہ آ جائے۔ پھر تھوڑی سی فصل بڑی ہوتی ہے، پھر گیدڑ کھا لیتے ہیں، گنا ہو گیا، آلو ہو گیا، یہ جانور، اچھا یہ چیزیں نہ بھی آئیں، چوہے کھا لیتے ہیں فصل۔ اب دیکھیں کیڑوں مکوڑوں سے بچانا ہے، حشرات سے بچانا ہے، پرندوں سے بچانا ہے، جانوروں سے بچانا ہے۔ آپ نے بھی اپنی محنت سے کس چیز سے بچانا؟ اپنی محنت کو بچانا ہے شیطان کے حملوں سے، جال سے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ دائیں سے آؤں گا، کہا تھا بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا۔ کوئی ایک جال ہے شیطان کا؟ کبھی نیک بزرگ کی صورت میں آئے گا، بڑا اچھا دیندار پریکٹس کرنے والی عالمہ کی صورت میں آئے گا، کبھی کسی اور صورت میں آئے گا۔ سب سے زیادہ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ دینا۔ کام ہی وہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کیوں کھاتے جب اللہ نے منع کر دیا تھا؟ دھوکہ ہی دیا نا، دوست کی صورت میں آیا، کبھی دوست کی صورت میں آئے گا، کبھی ریفارمر کی صورت میں آئے گا۔ سورۃ بقرہ میں کہا نہیں، اللہ کہتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ ہم تو صرف ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کی محفلوں میں کہہ دیتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہ روپ ہوتے ہیں، یہ پھندے ہوتے ہیں شیطان کے۔
ہم سورۃ والناس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، جو جنوں میں سے بھی ہے اور کیا ہے، انسانوں میں سے بھی ہے۔ جنات سے کو شیطان ہم نے مان لیا، ان سے ہم پریکاشن لے لیتے ہیں، فلاں عامل کے پاس چلے جائیں، اچھا یہ کر دیں، احادیث مبارک بھی ہیں، ایسے دم بھی ہیں کہ وہ شیطانوں کے شر سے ہم بچ جائیں، لیکن ہم انسانوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ وہ ہماری سوچ پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، وہ ہمارے رویوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ فصل بچانی ہے آپ نے کووں سے بھی۔ وہ شیطان جو طاق میں ہے آپ کے ایمان کے بیج کو اچک لے جائے، پھر تھوڑی سی بڑی ہوگی، پھر اس میں سے جڑی بوٹیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، زرخیز زمین ہوئی نا، پھر اور طرح کی سوچ پیدا ہونا شروع ہو جاتی۔ پھر اگر کسان ان جڑی بوٹیوں کو نہ نکالے تو ساری زمین کی فرٹیلائزیشن وہ ہے، وہ جڑی بوٹیاں چوس لیتی ہیں، وہاں پانی جو کھاد لگ رہی ہے، وہ جو فصل ہے وہ کمزور اور بیکار ہو جاتی ہے۔ دانہ گندم کی بالی میں دانہ چھوٹا ہو جاتا ہے، باریک ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ تو ذمہ دار ہیں، تو میں ان چیزوں میں بہت دلچسپی لیا کرتی تھی کہ اب کیا پیداوار ہے، 40 منفی ایکڑ ہے، اب 20 منفی ایکڑ بھی ہے، ہو سکتی ہے آپ کی کم ہو سکتی ہے۔ زیادہ پیداوار لینی ہے تو زیادہ کیئر کرنی پڑے گی، آخرت میں جا کے اللہ سے نیکیاں وصول کرنی ہیں، جنتوں کا وارث بننا ہے، تو کسان کی طرح محنت کرنی پڑے گی۔ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، یہ روڈ نہیں ہے ایسی جہاں پر آپ کے دونوں طرف پھولوں کے گلدستے لے کر استقبال، یہ استقبال ہونا ہے لیکن کہیں اور ہونا ہے۔ ہم نے سورۃ حج میں پڑھا، ہم نے سورۃ انبیاء میں پڑھا، وہ جنتوں میں داخل ہونے والے ہوں گے، اور پھر جنتوں کے دروازوں پر ان کا ایسا استقبال ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ یہ دروازہ ہی اتنا خوبصورت ہے، اس گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد ہمیں کیا ملے گا۔ وہ تو تصور، پہلی میزبانی اللہ نے کہا، پہلی مہمان نوازی۔ تو ہم نے کیا سمجھنا ہے، ہماری محنت کیا ہے؟ دنیا میں ہم ایک کھیتی لگاتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن حدیث مبارک سے ہوتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، وہاں ورڈ بھی زراعت کا ہے، دنیا آخرت کی زراعت ہے، کھیتی ہے، یہاں فصل لگانی ہے، یہاں توقعات نہیں لگانی کہ سب ہمیں ویلکم کریں گے، سب اچھا ہوگا تو ان دنوں میں کام کر لیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، دن کو سورج نکلا ہوتا ہے، باہر بیٹھ کر آپ اپنے چاروں طرف گھر کے لائٹیں جلا لیں، کوئی فائدہ ہے ان لائٹوں کا؟ سورج کی روشنی میں نظر ہی نہیں آتی۔ روشنی کی ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ اندھیرے میں۔ اندھیرا ہے تو آپ کو موقع ہے، آپ سابقون میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ صحابہ جیسی محنت کر کے عمر بن سکتے ہیں، آپ عثمان ابو بکر بن سکتے ہیں، آپ کعب بن مالک ہو سکتے ہیں، ہم میں سے کوئی سمیہ ہو سکتی ہیں، ہم میں سے کوئی ام ایمن ہو سکتی ہیں۔ اندھیرا ختم ہو گیا، سب اچھا ہو گیا، ان دنوں کر لیا، مکہ فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے ایمان لائے ہیں، ان میں جھگڑا ہو گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں خالد میرے صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہو، جنہوں نے ہجرتیں کی، جنہوں نے قربانیاں دیں، وہ اور فتح مکہ کے بعد جب سب ٹھیک ہے، وہ ایمان لانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ خالد میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہو، تمہاری اتنی جرأت ہوئی ہے؟ صحابہ کنسیڈر کسے کر رہے ہیں؟ جنہوں نے ساتھ دھکے کھائے ہیں۔ اچھے دن آ گئے، سب اچھا ہے، سب پریکٹس کر رہے ہیں، مسجدوں میں تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے، رمضان میں دیکھیں عبادت کرنا کتنا آسان ہے۔ سیزنل مولوی بننا بڑا آسان ہے، جب سب کر رہے ہوں تو میں بھی کر لوں گی، ایسے ماحول کے ساتھ جڑ جاؤں جہاں سب نیکیوں کی موسم ہے، بہار ہے، میں کر لیتی ہوں۔ ضرورت کب ہے؟ اندھیرے میں روشنی بننے کی۔ آپ اور میں وہ ہو سکتے ہیں، میں موم بتی ہو سکتی ہوں، آپ لالٹین ہو سکتے ہیں، آپ روشن چراغ ہو سکتے ہیں۔ جتنا اندھیرا ہوگا اتنا زیادہ چمکیں گے، سبحان اللہ۔ قد افلح المومنون، محنت کے بعد ملنے والی کامیابی یقینی ہے ایمان والوں کے لیے، یقین کر لو، ڈیفینیٹ ہے۔ یہ ایک آیت سمجھ میں آ گئی، اگر فلاح کا مطلب ہی، میں اسی لیے قرآن کے لٹرل میننگ پر توجہ دیتی ہوں، مجھے سمجھ اسی سے آتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ذہن ہے، عقل ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے عقل کو استعمال کرو، تو مجھے سوچنا اور سمجھنا ہے، آپ کو بھی سوچنا اور سمجھنا ہے۔
قرآن کو ویسے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے جیسے صحابہ نے سیکھی تھی. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ الذین، وہ لوگ ہوتے ہیں، ہم جو فی میں صلاتہم، اپنے عبادت کی رسموں میں، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے میں، اپنی نمازوں میں کیا ہوتے ہیں؟ خاشعون. خاشع کا مطلب ہوتا ہے لٹرل میننگ دب جانا، اللہ کی عظمت کا خوف، اللہ کی عظمت کا احساس. بعض دفعہ ہم کسی ایسے بندے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، فرض کرتے ہیں آپ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، آپ کا لیڈر ہے، آپ اس کے فین ہیں، آپ کے سامنے آتا ہے تو ایک کیفیت ہوتی ہے. میں نے ایک بچے کی ویڈیو دیکھی، وہ اس سے ملنے گیا کھڑا تھا اور اس سے آٹوگراف لے رہا تھا. وہ اس ٹائم بول نہیں پا رہا تھا، وہ رو رہا تھا، وہ کانپ رہا تھا. مجھے خشیت کا مفہوم سمجھ میں آیا. اس بچے نے سمجھایا کہ جو اپنے محبوب کو، اور وہ ہستی جس سے آپ انسپائر ہیں اگر آپ کے سامنے ہو، تو جو اپنے دل دماغ کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کو خشیت کہتے ہیں. یہ وہ خوف نہیں ہے کہ کوئی ڈنڈے کا خوف ہوتا ہے. خشیت خوف نہیں. قرآن کے پاس زبان کی کمی نہیں ہے. اللہ نے وہ ورڈ خوف بھی بہت دفعہ یوز کیا، یخافون ورڈ یوز کیا. جب خشیت کہہ رہا ہے تو اللہ کچھ اور سمجھانا چاہتا ہے. اللہ تعلق سمجھانا چاہتا ہے، تمہارا میرے ساتھ یہ تعلق ہونا چاہیے. تمہیں میرے ہونے کا احساس اتنا پاورفل ہو کہ میں کھڑی کس کے سامنے ہوں؟ میں اپنے رب کے سامنے، جس نے، میں لا شے تھی، میں کچھ نہیں تھی، مجھے بنایا، اور جب میں کچھ نہیں ہوں گی دوبارہ مٹی میں مل جاؤں گی تو پھر وہ مجھے دوبارہ زندگی بخشے گا. اس نے اس جہان میں بھی نعمتیں دی ہیں الحمدللہ، اور اللہ سے امید ہے اللہ اس جہان میں بھی نعمتیں عطا کرے گا. وہ رب اس کو حال سنا رہی ہوں کہ میرا حال اس کو سنانے کے بعد میرے دل کو سیٹسفائیڈ ہو جانا چاہیے. پھر کس کو حال سنانے کی حاجت مجھے اگر رہ جاتی ہے؟ میں کیوں سنانا چاہتی ہوں؟ میں اپنی بہن کو فون کر کے کیوں بتانا چاہتی ہوں میری ساس نے یہ کر دیا، میرے شوہر نے یہ کر دیا، میرے بچوں نے یہ کر دیا؟ وائے پوری نہیں پڑتی اللہ کو سنا کے؟ خشیت کے ساتھ اگر سنا دی جائے، یقین کریں پوری پڑ جاتی ہے. ختم ہو جائے گی غیبت، ختم ہو جائے گی، ہماری زندگیوں سے نکل جائے گی. باس نے آج انسلٹ کی تھی، کس کو بتائیں گے؟ رب کے سامنے 5 ٹائم آپ کو ملتا ہے اس کا نمبر ڈائریکٹ. اس کے سامنے کھڑے ہوں، مصلی بچھائیں، وضو کریں. مصلی نہ بچھائیں پوری امت کے لیے، یہ زمین جو ہے یہ سجدہ گاہ ہے، مسجد ہے. کھڑے ہو جائیں، اس کو منا لیں، اس کو سنا لیں. وہ روٹ گیا ہے، کچھ آپ سے گناہ ہو گیا، منا لیں. کسی نے زیادتی کر دی، اس کو سنا لیں. دل ہی ہلکا کرنا ہے نا. اس دوست سے کیوں نہ کریں جو میری مدد کر سکتا ہے، جو پہنچ سکتا ہے. نگاہوں کو پہنچ جاتا ہے. آپ کی طرف اٹھی ہوئی، میری طرف اٹھی ہوئی طنزیہ نگاہوں تک کو سمجھتا ہے. نگاہوں سے دل چھلنی جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ دل کی ان کیفیات کو جانتا ہے. خشیت کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ یہ تعلق بنا کے کھڑے ہونا، اور کچھ نہ بنائیں. یہ تو سب کو پتا ہے، ماں ہے، ماں کی گود میں منہ چھپا کے رونا سب سے زیادہ سیٹسفائیڈ کرتا ہے آپ کو. ہم سب جانتے ہیں. حال سنانے کے لیے کندھا چاہیے ہوتا ہے، رونے کے لیے کندھا چاہیے ہوتا ہے نا. ماں سے بڑھ کے کیسا کس کا ہے؟ پھر ماں کی گود میں چھپ جائیں، اس کی ٹانگوں سے چمٹ جائیں، اس کے قدموں میں سر رکھ دیں. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. ان کی نمازیں عام ہماری طرح نہیں ہوتی، پڑھتے نہیں ہیں، وہ خشیت کے ساتھ تعلق بنا کے کھڑے ہوتے ہیں. اب کامیاب ہونے کے اصول ہیں. ہو سکتا ہے آج میں صرف یہی 11 آیتیں کرا پاؤں، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں یہ اصول. والذین ہم عن اللغو معرضون. اور ان کی، اچھا نماز کے فوراً بعد اللہ نے یہ کہا ہے، یہ مجھے بڑی اچھی لگی اللہ تعالیٰ کی نا یہ ترتیب، اسی ترتیب کو فالو کرنا ہے. وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. اور وہ کیا کرتے ہیں جب ان کا واسطہ لغویات سے پڑتا ہے؟ لغویات کہتے ہیں فضول کام جس کا نہ نفع ہو نہ نقصان ہو. محنت کرنے والے کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا لغویات میں پڑھنے کا. کسان پوری دنیا میں جشن مناتے ہیں، لیکن کس ٹائم پر؟ جب فصل اٹھا لیتے ہیں نا. پوری دنیا میں فیسٹیوز ہوتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں نا، کسی بھی ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ فصل اٹھاتے ہیں تو پوری دنیا میں کسان اسے سیلیبریٹ کرتا ہے. محنت کرنے والے کے پاس تو لغویات کا ٹائم نہیں ہے. ہم عن اللغو معرضون.
اعراض کرتے ہیں. یہ نہیں کہ لو سے واسطہ نہیں پڑتا, بٹ they keep trying to avoid it. they keep trying to avoid it. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اعراض کیسے ہوتا ہے اور کیسے کرنا چاہیے. چھوٹی سی مثال ہے, ہمارے سب کے پاس ہے موبائل فون. میں کافی دنوں سے یہ بات سمجھانا چاہ رہی تھی, لیکن مجھے تھا کہ جب اللہ لو کی بات کرے گا میں تبھی سمجھاؤں گی. نہ فائدہ نہ نقصان. آپ کا کوئی ورکر ہے, آپ نے اسے کام دیا ہے, 10 گھنٹے کی جاب کے پے کر رہے ہیں آپ, وہ 10 کے 10 گھنٹوں میں سے 6-7 گھنٹے لغویات میں وہ یہاں آ کر آپ کے آفس میں بیڈمنٹن یا باہر جگہ نہیں ہے ٹیبل ٹینس کھیلنا شروع کر دیتا ہے. اچھا اس کی بھی جگہ نہیں ہے, انڈور گیمز میں لوڈو کھیلنا شروع کر دیتا ہے, کیرم کھیلنا, منوپلی میری تو فیوریٹ گیم ہے, منوپلی کھیلنا شروع کر دیتا ہے. اس میں پیسے کما رہا ہے, امپائر بنا رہا ہے اور وہ کھیل رہا ہے. پسند کریں گے اس ورکر کو اگر آپ اسی ادارے کے سربراہ ہیں؟ آپ کہیں گے پیسے حرام کر رہے ہو, ان باتوں میں پڑ گئے ہو. موبائل فونز, صرف موبائل فون کہہ رہی ہوں ابھی, اور میں لغویات نہیں بتا رہی. صرف موبائل فون کا کھولنے سے ایک ایونٹ پروڈیوس ہوتا ہے. بہت بڑے بڑے سائیکالوجسٹ پاکستان کے کافی عرصے سے اس پر کام کر رہے ہیں, بتانے کی کوشش کریں. پوری دنیا کے سائیکالوجسٹ اس پر کام کر رہے ہیں. ایون وہاں پر بچے لیپ ٹاپ کھولتے ہیں, موبائل نہیں کھولتے. باہر ویڈیو گیمز کھیلنے کے لیے بھی لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ جسے کمپیوٹر کہتے ہیں وہ کھولتے ہیں. ہمارے ہاں بچہ موبائل کھول لیتا ہے, اتنا آسان ہے. ان جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ہم دے دیتے ہیں. سائیکالوجسٹ چیخ رہے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, انسانوں کی کیسی نسل پروڈیوس کرنے والے ہیں. موبائل فون کھولنے سے نا ایک ایونٹ پروڈیوس ہوتا ہے, اس سے ہمارے دماغ میں ایک کیمیکل ہے, ہارمون ہے, وہ ریلیز ہوتا ہے جس کو ڈوپامین کہتے ہیں, جس سے پلیئر کی سینس آتی ہے. اگر آپ ریئل لائف میں 4-5 گھنٹے اپنے بہت پیارے انسان کے ساتھ گزاریں, جیسے آپ کو ہسبینڈ بہت پسند ہے اس کے ساتھ گزاریں, وہ آپ کو ٹائم بھی دے رہا ہو, اس دوران رومانٹک گفتگو بھی کر رہا ہو, جو اس ٹائم آپ خوشی حاصل کریں گی. جو ایک بچے کے ساتھ آپ اپنے بچے سے, چھوٹے بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اس کے ساتھ بھاگتے ہیں, اس کو کبھی بالنگ کرا رہے ہوتے ہیں, کبھی اس کو بلہ پکڑنا سکھائیں گے, کبھی اس کو بیڈمنٹن کا ریکٹ کے ساتھ کھیلنا سکھائیں گے, کبھی مٹی میں ایسے ٹرکوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اس کے کھلونوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. 4-5 گھنٹے کی گیم کے بعد جتنی کوانٹٹی میں ڈوپامین پیدا ہوتا ہے, 2 منٹ کی ویڈیو گیم کے ساتھ موبائل کی وہ ڈوپامین پیدا ہو جاتا ہے, وہ ریلیز ہو جاتا ہے. وہ ضروری ہے انسان کو پلیئر کا سینس ملنا. اللہ نے اس کے ایک اور کیمیکل بھی بنایا ہے, اینٹی ٹاکسن کہتے ہیں اسے یا کچھ اور کہتے ہیں, ایسا ہی اینٹی ٹاکسن کہتے ہیں. وہ یہ کر رہا ہے پلیئر پروڈیوس, وہ کر رہا ہے ہیپینس پروڈیوس, ریئل ہیپینس. اور وہ سب سے زیادہ پتہ کس ٹائم پروڈیوس ہوتا ہے؟ جب ماں بچہ جنتی ہے, ایکوریٹ ٹائم آف برتھ, جب انسان اس دنیا میں آتا ہے نا. حالانکہ ماں اس ٹائم بہت زیادہ پین میں ہوتی ہے, شدید پین کی حالت میں اس کا دماغ وہ کیمیکل ریلیز کرتا ہے جو شدید قربانی دینے کے بعد, تکلیف اٹھانے کے بعد وہ ہیپینس ملتی ہے نا, وہ صرف ایک ماں کو ملتی ہے, اس کو مرد ایکسپیرینس نہیں کر سکتا. وہ ہیپینس ریکوائرڈ ہے اور یہ پلیئر بھی ریکوائرڈ ہے. دونوں اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیے. اب کیا ہوتا ہے جب بچہ 2 منٹ کی موبائل گیم میں جب وہ کچھ جیمز اکٹھے کر رہا ہوتا ہے, ایک لیول کرتے ہیں نا گیم کا, میں نے بہت کھیلی ہے, کینڈی کرش بھی کھیلی ہوئی ہے. آپ میں سے کسی نے نہیں کھیلی تو سمجھ شاید نہ آئے, لیکن بچوں کو کھیلتا تو دیکھتے ہوں گے. کچھ گیمز ہوتی ہیں اس میں مار رہے ہوتے ہیں, آپ انسانوں کو مار رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کچھ مل رہا ہوتا ہے, آپ کو جنگی ساز و سامان مل رہا ہوتا ہے, گنز مل رہی ہوتی. 2 منٹ میں کتنے انسانوں کو ماریں گے, کتنے جہاز گرائیں گے, کتنے جیمز اکٹھے کریں گے. اس کے بعد دل چاہتا ہے اگلا لیول کریں, آپ ایڈکٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. 2 منٹ میں اگر 10 سگریٹ پیے جائیں اور چین اسموک کرو, ایک سگریٹ بجھائے ایک رکھے, جس سے ایڈکشن جتنی اس ٹائم پیدا ہوتی ہے, ڈوپامین پیدا ہوتی ہے. ڈوپامین کے لیے پی رہے ہوتے ہیں ہم انسان, جب بھی کوئی نشہ کر رہے ہوتے ہیں نا. ہم خواتین کو بھی ایک نشہ ہے, کس چیز کا ہے؟ خوبصورت لباس کا ہے. کچھ ریسز ہیں نا ہمیں لگی ہوئی ہیں, کچھ مردوں میں لگی ہوئی ہیں, کچھ خواتین میں لگی ہوئی ہیں. تو وہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی, 10 سگریٹ 2 منٹ میں پینے سے جتنی ڈوپامین ہمارے دماغ سے ریلیز ہوتی ہے کیمیکل, اتنی 2 گھنٹے کی ویڈیو گیم سے ریلیز ہو جاتی ہے.
بچہ 2 گھنٹے اگر ویڈیو گیم کھیلتا ہے اس میں کتنے 2 منٹ ہیں, کتنی دفعہ ڈوپامین پروڈیوس ہوگی. جب زیادہ دفعہ ہوتی ہے وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے. پھر بچے کو جب وہ نہیں ملتا, جب ڈوپامین موبائل گیم ہی نہیں دے رہی ہوتی, پھر وہ کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان, سوسائڈ. اور اس سے پہلے سوسائڈ سے پہلے ایک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ کوئی ایسا ایونٹ تلاش کرتا ہے اپنی ریئل لائف میں جو اس کو شدید ڈوپامین کا احساس دلائے. بچوں کو دیکھا نہیں ہے ون ویلنگ کرتے ہیں, کچھ ایسا جو شدید خطرے کے ٹائم پر نا, جو شدید پلیئر کے ٹائم پہ آپ کا وہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے, آپ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض دفعہ میں کہوں اگر کہ یہ جو ہماری وہ انڈسٹری ہے, ہماری تو نہیں, اللہ نہ کرے کبھی وہ ہماری انڈسٹری ہو جس میں بلو پرنٹس دیکھے جاتے ہیں, جس میں ڈارک ویب سائٹس دیکھی جاتی ہیں, ان کے بعد ہونے والے جرائم جو ڈارک ویب سائٹس پہ ہوتے ہیں, دیکھنے کے بعد جب ریئل میں وہ چیز نہیں ملتی تو پھر آپ کیا بن جاتے ہیں, جنسی درندے. آپ ڈوپامین کی تلاش میں معاشرے میں جانور اور زومبی پیدا کر رہے ہیں. صرف ایک لغویات کی بات کر رہی ہوں, نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. میں کینڈی کرش کے جتنے لیول کر لوں, میں جتنے بھی کسی اور گیم کے لیول کر لوں, مجھے ریئل میں تو کچھ نہیں مل رہا نا. ایک جھوٹی دنیا میں مجھے پہنچا کے میرا اصل جو تھا کام سے ہٹا کر میرے دماغ کی جو صلاحیتیں تھیں وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئیں. اب بتائیں سورۃ حج میں جب رب فرماتا ہے انسان تمہیں نشے میں نظر آئیں گے لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے, نقشہ ایسے کھنچتا ہے نا, ذرا ویژولائز کریں اپنے دماغ میں, امیجن کریں جیسے زومبیز چلتے آ رہے ہوں گے. انسان کو جو با مقصد مخلوق ہے, جب کل میں نے آپ کو بتایا کہ چونٹی بغیر مقصد کے نہیں ہے, تو انسان جیسی مشینری کو بیکار کر دینے والی یہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند کیسے ہو سکتی ہیں؟ باہر کام کیا جاتا ہے ڈیسک ٹاپ, کمپیوٹر کو کیا کہتے ہیں, ڈیسک ٹاپ. آپ کی ڈیسک پہ پڑا ہے, آپ یہاں پر فائلیں کھولیں گے, اس کی ایک سرٹن میموری ہے. اچھا ڈیسک ٹاپ, آپ بیزی ہیں, دفتر میں کام نہیں کر سکتے, آن لائن کام کرتے ہیں, اس کے لیے کیا آپ اس کو اپنی گود میں لے آئیں گے, لیپ ٹاپ. وٹ از دس کہ پام ٹاپ چلے, آپ بہت بڑے بزنس ادارے کے سربراہ ہیں, آپ نے کاروبار کرنا ہے, آپ نے اسٹاک ایکسچینج سنبھالنی ہے, پھر پام ٹاپ کھولے نا. ایک بچہ اپنی ڈوپامین ضائع کرنے کے لیے کیوں لیپ ٹاپ یہ کھول رہا ہے, موبائل کھول رہا ہے؟ کیونکہ ماں کچن میں مصروف ہے. اسے دنیا بنانی ہے نا, آخرت کبھی پھر بنا لیں گے. وہ قرآن کا ختم گھر میں کرائیں گے, آخرت بن جائے گی. ثواب کے لیے پڑھیں گے کلمہ شریف, بن جائے گی آخرت. دنیا میں زومبی پیدا کر دیتے ہیں, ان کی نسلیں ہم پروان چڑھا رہے ہیں, جن کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. ایڈکشن کسے کہتے ہیں؟ ایڈکشن کہتے ہیں ایک خاص کنڈیشن کو جس میں آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں. آپ کو ایک چیز کی طلب ہوتی ہے, بس آپ کو وہی چیز چاہیے ہوتی ہے جانوروں کی طرح. اس کا تعلق باڈی سے ہے. میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں, انسان سائیکولوجیکلی 2 ایلیمنٹ سے مل کے بنا ہے, ایک باڈی ایک سول. انسان 20% باڈی ہے, 80% سول ہے. 80% کی خوراک آپ ضائع کر دیتے ہیں باڈی پر, انسان کو جانور بنا دیتے ہیں. یہ ہے مورزون, یہ ہیں لغویات جن سے اعراض کرنا تھا, ہمیں بچنا تھا. اس کو استعمال کریں, دین کے کام کے لیے استعمال کریں, اس کو سائنس کے فائدوں کے لیے استعمال کریں, انوائرمنٹل سائنس پر لوگوں کو لیکچر دینے کے لیے استعمال کر لیں. لیکن آپ باشعوری طور پہ استعمال کر رہے ہوں گے, آپ اس کے ایڈکٹ نہیں ہو رہے ہوں گے, آپ کی ڈوپامین ریلیز نہیں ہو رہی ہوگی, آپ کی اگر ہوگی بھی صحیح تو اس حد تک ہوگی. اور جیسے تہمینہ نے کہا, بہت اچھی بات کی, سائیکالوجیکل پوری دنیا کے جو جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہیں چیخ رہے ہیں, جو سوسائڈل بچے کیوں سوسائڈ کرتے ہیں, بچوں کو کون سا غم لگے ہے, انہوں نے تو کھلونوں سے کھیلنا ہے, انہوں نے تو ایک دوسرے کے سر بھی پھاڑنے ہیں, پھر بھی ڈپریشن میں نہیں جانا. چھوٹے چھوٹے بچے سائیکالوجسٹ کے پاس آتے ہیں کہ ہم بیکار ہو گئے ہیں, بور, میرا بچہ کھیلتا کودتا نہیں ہے, جسمانی فٹنس میں حصہ نہیں لیتا, ورک آؤٹس نہیں کرتا, کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہے, ویڈیو گیم صرف کھیلتا رہتا ہے. جب ان سے سائیکالوجسٹ پوچھتے ہیں تو وی آر فیلنگ بور, ہم بور ہو جاتے ہیں. بچے کا بوریت سے کیا تعلق تھا؟ مطلب ہمارے لیے تو بور ہونے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. ایون امی جب دوپہر کو سلا دیتی تھی, گرمیوں کی دوپہریں کافی لمبی ہوتی ہیں, تب بھی جوتی ہاتھ میں پکڑ کے مارے بھی کھائی ہیں, لیکن کھیلے ہیں, اس ٹائم بھی کھیلے ہیں, باہر دھوپ میں جا کے کھیلے ہیں گرمی میں.
گیمز بھی وہی کھیلی ہیں تنور بنا بنا کے یا آگ پتوں سے, گرین پتوں سے. مجھے شوق ہوتا تھا کہ آگ جلانی ہے تو گرین پتوں سے آگ جلانے کی کوشش بھی کی ہے. بچہ کیسے بور ہو سکتا ہے؟ انسان کیسے بور ہو سکتا ہے؟ مومن کیسے بور ہو سکتا ہے؟ کسان کیسے بور ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اس نے تو دنیا بنانی ہے آخرت کی طرز پر, آخرت بنانی ہے دنیا کی طرز پر. اس نے تو کھیتی لگانی ہے. اس کے پاس کیا لغویات کا ٹائم ہے؟ ایک اور ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے جو لوگ ڈرامے اور دیکھتے ہیں. تو مجھ سے ایک خاتون پوچھنے لگی آپ اپنا خالی ٹائم کیسے کل کرتی ہیں؟ آپ جب ٹی وی نہیں دیکھتی, میں نے 7-8 سال بتایا نا, بڑی شدید والی توبہ کی ہوئی تھی کہ ٹی وی نہیں دیکھنا. تو جب آپ ٹی وی نہیں دیکھتی تو ہاؤ ڈو یو کل یور ٹائم؟ مطلب ٹائم جو اتنا کم ہے اس کو کل کر دینا, یہ کنسپٹ کہاں سے آیا ہمارے پاس؟ میرا جہاں تک حساب ہے میں کارٹون سیریز دیکھ کے بھی سیکھنے والا ہوں. میں سے میں کوئی بھی سٹوری پڑھتی ہوں تو میں سیکھتی ہوں. تو میرے لیے تو یہ ورڈ سیکھنے کا باعث بن گیا نا کہ وقت کو کل کرنے آئے ہیں ہم یہاں. شیطان تو یہی چاہتا ہے وقت کل کریں, ضائع کر دیں, مار ڈالیں وقت کو, اور جب کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے پھر کہیں میرے رب تھوڑی سی دیر کی مہلت دے دے. کبھی کہیں یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں مٹی کی ڈھیری ہوتی, انسان نہ ہوتی. جو ذمہ داری دے کے بھیجی تھی وہ میں ٹائم ضائع کر کے آ گئی. وہ ٹائم ضائع کرنے والے نہیں ہوتے, ان کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. مسلمان بنے پھرتے ہیں, شادیوں پر تب جائیں گے جب, یہاں تو پاکستان میں آتے ہی 3 گھنٹے بعد ہیں. اگر میں کہتی ہوں سب کے سب ٹائم پر پہنچنا شروع کر دیں کارڈ پر, تو پھر دیر کیسے ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. ہم اس لیے ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں, نہ ہم عہد کی پاسداری کرتے ہیں, نہ ہم وقت کی اہمیت جانتے ہیں. ہم لغویات میں ٹائم کل کرتے ہیں. آپ نے اپنی نسل کی نسلیں زومبی بنا دی ہیں. پھر بچوں کو نفسیاتی مسائل ہیں, وہ نہ اچھے انسان, معاشرے کے لیے پروڈکٹیو انسان نہیں رہتے. زومبیز یاد رکھیں, ایڈکٹ انسان معاشرے کے لیے پروڈکٹیو نہیں رہتے. باقی نشے, سگریٹ کا, شراب کا, کوئی آپ کے گردوں پہ افیکٹ کرتا ہے, کوئی آپ کے لنگز پہ افیکٹ کرتا ہے. یہ یقین کریں آپ کے مائنڈ پہ افیکٹ کرتا ہے. ابھی میں نے صرف ایک چیز بتائی ہے جس سے ایوائڈ کرنا ہے, لیکن مومن تمام لغویات سے کیا کرتا ہے؟ دور رہتا ہے, ایوائڈ کرتا ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون, وہ لوگ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے رہتے ہیں. وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, پیسو نہیں ہوتے. فاعلون, فعل کسے کہتے ہیں؟ اسم, فعل, حرف. اتنا تو پڑھا ہوگا, اردو میں پڑھا ہوگا, عربی میں پڑھا ہوگا. کام کو ورب ایکٹیو, ورب ایکٹیو ہو کے انسان کر سکتا ہے نا, پیسو تو نہیں کر سکتا. للزکاۃ, زکوٰۃ کا مطلب میں نے آپ کو سمجھایا, زکا, پاکیزگی, صفائی. وہ اپنے برتن مانجتے چلے جاتے ہیں اپنے دل سے, نہ دل میں نہ مال کی محبت آنے دیتے ہیں, نہ اپنی خواہشوں کی محبت آنے دیتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. اللہ کہتا ہے کبھی ان خداؤں کو بھی جھاتی مارو, اپنے اندر دیکھو, اپنے گریبانوں میں جھانکو, اپنے دلوں میں جھانکو کہ تمہارے کتنے خدا ہیں. تم سمجھتے ہو صرف ہندو شرک کر رہا ہے, تم تو اتنے بڑھ گئے ہو کہ تم کہتے ہو بریلوی شرک کر رہا ہے, اور پرفیکٹ تو میں ہی ہوں. یہ کس نے سکھایا تمہیں؟ وہ اپنی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں. ان کے صرف کپڑے پاک نہیں ہوتے, ان کے صرف جائے نمازیں پاک نہیں ہوتی, ان کے دل بھی پاک ہوتے ہیں, ان کی روحیں بھی پاک ہوتی ہیں, ان کی سوچیں بھی پاک ہوتی ہیں. ان کے دلوں میں میل کچیل نہیں بھرا ہوتا, ان کی سوچوں میں گند نہیں بھرا ہوتا, ان کی روحیں گندگیوں سے بھری ہوئی متعفن روحیں نہیں ہوتی. وہ انسانوں سے نفرت کرنے والے وہ نہیں ہوتے. وہ اپنے دل کی صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں. وہ کپڑوں کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی دھوتے رہتے ہیں, وہ ذہنوں کو بھی دھوتے رہتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون, وہ حفاظت کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی. الا علی ازواجہم, مگر کس کے لیے نہیں کرتے حفاظت؟ اپنے بیویوں کے لیے. ازواجہم, اپنے جوڑوں کے لیے.
او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جو ان کی دسترس میں ہے، ملکت ملکیت میں ہے، ایمانہم ان کے ہاتھوں کی، فہم غیر ملومین، بس ان کے معاملے میں انسانوں کو کوئی ملامت نہیں ہے، جائز ضرورت ہے نا۔ آپ جیسے ہی جوان ہوتے ہیں، پیوبرٹی کی ایج کو پہنچتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو آپ کو ایسے آپ کے اندر اللہ نیچرلی ہارمون پیدا کرتا ہے فرٹیلائزیشن کے لیے، کہ آپ کو مخالف جنس کی کشش ہوتی ہے۔ اس کا حل ہے کیا ہے؟ نکاح ہے۔ نکاح پر اتنی پابندیاں، اتنی پابندیاں، اتنی پابندیاں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی جو میرے اپنے ساتھ گزری ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم لوگ نکاح پر اتنی پابندیاں لگاتے ہیں، زنا کو کیسے کیسے پروموٹ کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں زنا کو تو ہم پروموٹ نہیں کر رہے، ہم تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کیا شرمگاہ کی حفاظت اپنی کی تھی یا اپنی اولاد کی بھی آپ نے کرنی تھی؟ آپ ان کو ریپ کیوں نہیں ہو جانے دیتے؟ کیوں حفاظت کر رہے ہوتے ہیں؟ رشتے کی بات چلی کسی کے ساتھ، تو میں نے کہا ہاں یہاں بچہ اگر پسند کر رہا ہے تو اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ کہنے والے نے کہا آگے سے مجھے کہ اچھا یہاں تو لگ نہیں رہا آپس میں بنے گی، تو بڑے کم عرصے میں یہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ تو میں نے کہا ٹوٹ جائے، گھر ٹوٹنے کے خوف سے کیا نکاح نہ کیا جائے؟ کہنے لگے نہیں، شادی کر لی تو اب نبھانی پڑے گی۔ بچوں پر ایک پریشر ڈالا جاتا ہے، اب شادی کر لی تم پھنس گئے ہو، ہمیشہ کے لیے باؤنڈ ہو گئے ہو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ اب وہ بیوی چاہے بد زبان ہے، تمہیں سکون کے بجائے بے سکون کرتی ہے، چاہے وہ خاوند دن رات مارنے والا ہے، بد مزاج ہے، غصے کا تیز ہے، لیکن تم نے کیونکہ شادی کر لی ہے، شادی کر کے تم نے کوئی اتنا بڑا جرم کیا ہے، اب ساری زندگی کیا ہوگا؟ تمہیں یہ جیل کی طرح نبھانا پڑے گا رشتہ۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، جو ہم کہتے ہیں فیملی سسٹم بچ جانا چاہیے۔ خامد آپ کو ٹائم نہیں دیتا، وہ دیر سے گھر آتا ہے، آپ کا دل نہیں چاہتا شکل دیکھنے کے لیے، دین کا وہ حصہ چھپا لیا گیا کہ شادی اگر نہ نبھے تو پھر کیا ہے؟ علیحدگی بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس خوف سے پورا مغرب نکاح نہیں کرتا، کیونکہ طلاق کا ریشو زیادہ ہے۔ وہ 10 سال گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، مجھے انجلینا جولی پسند ہے تو میں اس کی لائف پڑھتی رہتی ہوں۔ بریڈ پٹ کے ساتھ اس نے 10 سال بعد شادی کی، بچے ہو گئے، اس نے دیکھا کہ تم اچھے فادر ثابت ہو گئے، اچھے ہسبینڈ تو ثابت ہو گئے، اچھے فادر ثابت ہو گئے، پھر نکاح کروں گی۔ کس خوف سے؟ کہ طلاق نہ ہو جائے۔ آج طلاق ہو گئی ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں جب آپ بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ جہاں شادی کر دی نا، اب مر جاؤ کٹ جاؤ نبھانی پڑے گی، آپ نے اس کو زنا میں ڈال دیا۔ آپ نے اس کو بتایا شادی کرنا کوئی بہت بڑا جرم ہے، پھر نبھانی پڑ جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، آپ ایز اے پیرنٹ یہ ہم سب کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم تو زنا کو پروموٹ نہیں کر رہے، ہم تو چاہتے ہیں گھر بستے رہیں۔ یہ گھر بسنے کے دھوکے میں جو آپ زنا کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، میں صرف آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں۔ اگر آپ کہیں یہ موضوع نہیں ہے اس ٹائم، میرج کونسلنگ اس ٹائم میں نہیں کر رہی، ورنہ میں آپ کو 1000 مثالیں دے کر پوری طرح لاجک کے ساتھ سمجھا سکتی ہوں کہ ہم زنا کو کیسے پروموٹ کرتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں ہم اس آیت کے مطابق حفاظت فرما رہے ہیں۔ جب مرد کو بیوی سے سکون نہیں ملتا پھر کیا کرتا ہے؟ چلیں ابھی بتائیں مجھے، جائے گا وداؤٹ میرج تعلقات بنائے گا؟ اس کے لیے ایسی خواتین ڈھونڈے گا جو اس کی ہم خیال ہوں گی، وداؤٹ میرج اس کے ساتھ نکاح کر کے بغیر تعلق بنانے پر تیار ہوں گی؟ آپ نے کتنے لوگوں کو زنا میں مبتلا کیا ہے، کتنے لوگوں کو کیا ہے؟ بیٹوں کو کیا کہتی ہیں میں، جا تو کما، ہم نے بڑے گزارے کیے تھے، تمہارا باپ دوسرے شہر میں رہتا تھا، میں نے بچے خود پالے ہیں جیسے میں بیوہ کی طرح پالے ہیں، تو اب فرض ہو گیا ہے بہو بھی وہی سارے سیکریفائس دے، بیٹے کو چاہیے کمانے کے لیے لے جائے، بیوی بچوں کو ساتھ لے گیا تو رن مرید ہو جائے گا۔ بعض دفعہ وسائل ہوتے ہیں، وہاں پر گھر ملے ہوتے ہیں، فیملی کے لیے آسانی کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے، پھر نکاح کیے کیوں تھے؟ نکاح کیے کیوں تھے؟ وہ 10 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 3 سال بعد آپ مل رہے ہوتے ہو میاں بیوی، اس دوران وہ عورت جس نے آپ سے نکاح کیا تھا اپنی ضرورت کے لیے، وہ کیا کرے گی؟ بتائیں مجھے۔ آپ حفاظت فرما رہے ہیں، آپ اپنی فروج کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہم پورے کے پورے مومن ہیں، ہم معاشرے سے بے حیائی کے چیمپئن علم بردار ہیں، بے حیائی کو ختم کر کے دم لیں گے۔ بچیاں پردہ صحیح نہیں کرتی، وہ گھٹنوں سے اوپر شلواریں پہنتی ہیں، ٹخنوں سے اوپر،
وہ سینے پر دوپٹہ نہیں لیتی. بس یہ چلتے پھرتے بے حیائی کے اشتہار ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں ہو رہا ہے زنا. اور ہم جو بیٹھے ہیں بوڑھے بابے مسجدوں کو آباد کیے ہوئے, مسجدوں کی بھی اگلی صف کو آباد کیے ہوئے, اور گھروں میں بیٹھی ہیں مسلح پہ اوپر بیبیاں جو بہو کو شام کو تیار رکھتی ہیں بیٹے کو کان بھرنے کے لیے. آئے گا تو اسے بتاؤں گی تو نے کیا کیا آج دن میں کیا تھا, کس کس سے کزن سے ہنس ہنس کے تو نے باتیں کی تھی, ماں کو کیسے حال سنایا تھا. وہ سمجھتے ہیں ہم زنا کو پروموٹ نہیں کر رہے. اللہ کی قسم وہ زنا کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب میاں بیوی ایک دوسرے سے وہ سکون حاصل نہیں کریں گے, وہ اس کیمیکل کا جو بھی نام ہے, ایکس ٹون ہے یا ایکس ڈون ہے جو بھی ہے, یا ڈوپامین ہے, وہ حاصل نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ لازمی بات ہے, انسان کی ضرورت ہے, وہ کسی اور طرف جائے گا. آپ زنا کو پروموٹ کرنے والوں میں ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, آپ اس شرک میں مبتلا ہیں کہ خود کو مومن سمجھ رہے ہیں. وہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں, وہ آپ کی اور میری طرح نہیں ہوتے. اللہ ہمیں بھی مومنین بنائے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ, تو جو کوئی ان باتوں سے نکلا, یہ اللہ نے کہا یہ سرکل ہے, یہ تمہیں پہاڑا پڑھایا, 2 کا پہاڑا پڑھایا, ابتدائی پہاڑا پڑھایا ہے, مکی صورت ہے, اسلام ابتدائی شکل میں ہے, پہلا سبق دیا جا رہا ہے, بنیاد باندھی جا رہی ہے. ان سے نکلا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ, اس سے نکلا, اس کو انویڈ کیا اللہ کی حدود کو, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, وہ لوگ حد سے بڑوں میں شمار ہوں گے. اللہ کہہ رہا ہے والذین, اگلے ٹریٹ آ رہے ہیں شخصیت کے, والذین ہم لاماناتہم, وہ اپنی امانت کا خیال کرتے ہیں, امانت کی حفاظت کرتے ہیں. وہ لوگ ایسے نہیں ہوتے. آپ نے مجھے بات بتائی, آپ نے کہا کسی کو نہ بتانا, میں نے کہا سیمی کو نہیں, سیمی تمہیں بتا رہی ہوں, کسی کو نہ بتانا, فلاں ایسی ہے, اس کے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے, اس کی بہو کے ساتھ آج کل یہ چل رہا ہے, اس کی بیٹی کے ساتھ یہ پرابلم چل رہا ہے, اور میں نے ہر طرف پھیلا دی, لیکن میں سمجھتی ہوں میں امانت کی حفاظت کر رہی ہوں. فلاں نے میرے پاس کمیٹی کے پیسے رکھوائے تھے, میں نے پورے کے پورے ویسے کے ویسے گن کے اسے دیے. میں نے تو امانت کس کو سمجھا؟ صرف نوٹ گننے کو, مال کو سمجھا. کون کون سی امانتیں ہیں جو ہم ضائع نہیں کرتے پھرتے. لیکن اللہ نے کہا وہ مومن کیسے ہوتے ہیں, اماناتہم و عہدہم, جو بات کی وہ عہد کیا, قسمیں نہیں اٹھانی پڑتی انہیں. اللہ کی قسم ہے, یہ پٹھان بیچارے بہت اٹھاتے ہیں, ہوں تو میں بھی پٹھان, لیکن وہ اٹھاتے ہیں. کیا کیا جائے باجی, یہ کپڑا جو ہے وہ کلین 10,000 کا ہوتا ہے, دے کر جا رہے ہوتے ہیں 1,000 روپے میں, لیکن اس سے پہلے 10 قسمیں اٹھاتے ہیں کہ یہ 9,000 کا ہے اور یہ 8 کا ہے, اور پھر ہر دفعہ نئی قسم اٹھاتے ہیں. ان کی بات سنتے ہی یقین آ جائے کہ وہ سچ بول رہے ہیں. ایسے ہوتے ہیں مومن, ان کو قسم نہ اٹھانی پڑے. انہوں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ کل میں اس ٹائم آپ سے ملنے آؤں گی, تو وہ کل اسی ٹائم آپ سے ملنے آئیں. آپ نے کارڈ پہ لکھا ہے کہ میری بیٹی کی شادی کے اوپر ٹھیک 8 بجے میں آپ کو ریسیو کروں گی, تو آپ 8 بجے ہی ریسیو کریں. اگر آپ 8 بجے ریسیو نہیں کرتی, نہ امانت کی حفاظت کی نہ عہد کی حفاظت کی. آپ کہتی ہیں میں تو پارلر گئی ہوئی تھی, کوئی اور ریسیو کر لے گا. آپ نے عہد توڑا, اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں عہد بس کوئی ایک خاص عہد تھا, وہ ہم سے ٹوٹ گیا, کوئی لکھا ہوا معاہدہ تھا, وہ تو ہم نے کبھی نہیں توڑے. وہ سیلری پیکج تھا جو جس کے اوپر میں نے سائن کیا, وہ تو میں نے کبھی نہیں توڑا. میں تو عہد کی پاسداری کرنے والی ہوں. بلیا سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور, عہد کوئی اور توڑتا ہے, میں تو بڑی پکی ہوں وعدے کی. اماناتہم, امانتیں ہوتی ہیں, کچھ دی جاتی ہیں, ہمیں دی ہے اللہ نے امانت. اللہ نے کیا کہا سورۃ حشر کی آخری آیات, سورۃ حشر کی بھی اور سورہ احزاب کی بھی آیات, کہ میں نے امانت ایک سونپی تھی تمام مخلوقات کے سامنے. ایک مخلوق نے بڑھ کے اٹھائی, اور وہ ظالم ہے اور جاہل ہے. کون تھا وہ؟ انسان. ہم تھے, میں تھی, آپ تھے. امانت کیا تھی؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہوگا. اللہ نے کائنات کی کنجیاں میرے اور آپ کے حوالے کی تھیں. یہ سٹور ہے, اس کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں, یہ خزانہ ہے, اس کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں. تم دنیا کو تعارف کراؤ گے, تم تسخیر کائنات کا کام کرو گے. میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے.
میں نے تو کھانا پکانا ہے, میں نے تو نئی ڈش ٹرائی کرنی ہے, میرے گھر تو مہمان آ رہے ہیں. ابھی میں کیسے جا سکتی ہوں؟ میرے بچے چھوٹے ہیں, اسکول گوئنگ جائیں گے نا دین سیکھوں گی. اسکول گوئنگ ہو گئے, اب میں کیسے جا سکتی ہوں؟ میں نے ان کے لیے لنچ بنا کے رکھنا ہوتا ہے, ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا اب بڑے ہو گئے ہیں, ان کے سسرال والوں نے آنا ہوتا ہے, سوری میرے پاس تو دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, کتاب اللہ کوئی اور پڑھے گا. اب ان کی شادیاں ہو گئی ہیں, اب مسائل بڑھ گئے ہیں, میرے سمدھیوں کے ساتھ مسائل ہیں, اب میں کب کیسے دین سیکھ سکتی ہوں؟ اسرائیل علیہ السلام نوک کرتے ہیں اور آپ کو اور مجھے لے جاتے ہیں, بتائیں اللہ کو عذر, پھر جا کر سیکھیں. جب کوشچن کیا جائے گا قبر میں من دینوں کا, کیا دین تھا آپ کا, کیا تھا؟ مرد کہیں گے آفس میں کام کرنا, باس کی بات, باس از آلویز رائٹ, وہ دین تھا میرا. عورتیں کیا کہیں گی؟ خامند نے جو کہہ دیا وہ میں نے کرنا ہی کرنا تھا, شام کو میرے میاں نے آنا تھا. اچھا شام میں آ جائیں پڑھنے کے لیے, نہیں جی ماسیوں سے کام کروا کے ہم تھکے ہوتے ہیں اس ٹائم, دن کو ماسیوں سے ڈسٹنگ کروانی ہے, شام کو تھکے ہوتے ہیں, ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے, میں اس سے ویلکم کرنا چاہتی ہوں. جس نے تمہیں ہسبینڈ دیا کیا اس کا 24 گھنٹے میں سے کوئی حق نہیں ہے؟ جس نے تجھے صاحب اولاد کیا کیا اس کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے؟ تم احسان شناس ہو اپنے رب کے. اماناتہم, وہ امانت جو سب سے پہلے انسان پر. کیا قبر میں عورتوں کو چھوٹ ہے؟ ان کے سوال مختلف ہیں, کیا اب تک یہ خبر پہنچی ہے؟ ان سے نہیں پوچھا جائے گا من دینوں کا, من ربوں کا, من رسولوں کا. اگر مجھے بتا دیں اگر چھوٹ ہے تو آج کے بعد ہم یہ کام چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے دین نہیں سیکھنا, دین صرف مردوں نے سیکھنا ہے, عورت نے تو گھر بیٹھنا ہے. اچھا جو گھر چھوڑ کے جاتی ہے اس کو 100 باتیں سننی پڑتی ہیں, آوارہ ہے, گھر چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے, کبھی جماعت کی نصرت کرنی ہے, کبھی درس قرآن لینا ہے. قرآن تو اتر آیا ہے, گھر بیٹھ کے اب تو سہولت ہے, یوٹیوب ہے, آن لائن پڑھ لینا. صحابیات نے ایسے سیکھا تھا نا, ایمن کے گھر میں انٹرنیٹ کا کنیکشن تھا, وہاں سے سیکھ لیا تھا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فیس بک سے سیکھا تھا. وہ قربان ہو گئے تھے. ریئل ایگزسٹ کرتی ہیں جن کی سٹوریز میں آپ کو سناتی ہوں, جن کی سٹوریز قرآن آپ کو سناتا ہے. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون, وہ اپنے وعدوں میں سچے, وہ اپنی امانت میں پکے ہوتے ہیں. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایک پہلی بات تو آ گئی, خشوع کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. ایک اور بات اب آ گئی, حفاظت کرتے ہیں. ایک نماز پڑھی, دوسری نماز تک 3 گھنٹے کا وقفہ ہے, اب کیا کرنا ہے؟ اب غیبتیں کرنی ہے, گوسپ کرنی ہے, فون ملانے ہیں, چیٹنگ کرنی ہے, اس کے بعد پارٹی اٹینڈ کرنی ہے, جہاں پر ہو سکتا ہے ڈرنک بھی ہو, ڈانس بھی ہو, وہ سارا کچھ کرنا ہے. اچھا یہ کام تو چھوڑیں, یہ تو بڑے گناہ ہیں, ان کو تو ہم ظاہری طور پر بڑا گناہ سمجھتے ہیں. اور کیا کام کرنا ہے؟ چھپے ہوئے گناہ بھی کچھ ہوتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ اپنی ملازمہ کو ڈانٹنا ہے نماز کے بعد. میں نے نوٹ کیا تھا کہ آج اس نے کھانا ٹھیک نہیں پکایا, میں نے نوٹ کیا تھا کہ اس نے صفائی ٹھیک نہیں کی. اچھا نماز پڑھ لوں, جا نماز طے کر لوں, پھر اس سے پوچھتی ہوں. اس کی انسلٹ کرنی ہے, میں نے اسے ڈانٹنا ہے, میں نے اپنی نماز ضائع کر دی. میں نے اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن بنایا تھا نا, مجھے ایک اسٹرینتھ چاہیے تھی دنیا میں موو کرنے کے لیے, وہ میں نے ساری ضائع کر دی. بہن کا فون آ رہا تھا, کزن کا فون آ رہا تھا, وہ فلاں فنکشن میں گئی ہوئی تھی, میرے بارے میں وہاں کیا کیا کہا گیا. اچھا ابھی نماز پڑھ کے جب اٹھوں گی تو سنتی ہوں ذرا اس سے. نماز ضائع, حفاظت نہیں کی. مومن اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے, وہ ضائع نہیں ہونے دیتا دوسری نماز تک. جو کنیکشن بنا ہے, آپ ایک گولی کھاتے ہیں, مجھے سمجھ آیا تھا, ایک پرابلم ہوئی تھی تو میٹرنیٹی کے بعد, اس میں ڈاکٹر نے مجھے کہا, میں گولی کھاتی تھی صبح اور شام 2 گولیاں تھی, تو میرے لیے تھا کہ اتنی زیادہ گولیاں, 4 گولیاں میں دن میں کھاؤں, تو میں 2 کھا لیتی تھی. تو ڈاکٹر ٹیل می کہ آپ اگر وہ نہیں کھائیں گی تو ایک بند بنایا ہم نے, دوائی نے جا کے اندر کام کیا, اس نے لڑائی شروع کی, جنگ شروع کی آپ کی بیماری کے خلاف, اس نے تھوڑی سی ریزسٹنس پیدا کی. آپ نے جب خوراک مس کی تو ریزسٹنس ٹوٹ گئی, دوسرے ٹائم آپ دوبارہ چاہے کھا لیں وہ جو گیپ ہے وہ فل نہیں ہوگا. یہ ہے نمازوں کی حفاظت. مجھے سمجھ آئی. آپ ایک نماز پڑھتے ہیں, وہ آپ کے اندر وہ جو فیلنگز پیدا ہوتی ہیں اللہ کے ساتھ تعلق کی, وہ اسٹرینتھ دے رہی ہوتی ہیں گناہوں کے خلاف فائٹ کرنے میں. جب آپ اس کی حفاظت نہیں کرتے وہ فائٹ ضائع ہو جاتی ہے, پھر شیطان کا حملہ آسان ہو جاتا ہے. کہا جو دل غافل ہوتے ہیں ان پر شیطان کے قبضے ہوتے ہیں, جبا کے سونڈ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. وہ حفاظت کرتے ہیں اپنی نمازوں کی, ضائع نہیں کر دیتے. اولئک ھم الوارثون, یہ ہیں وارث.
ان کے نام انتقال ہیں جنتیں، جا کر لے لیں گے اللہ سے، لے لیں جا کے، اللہ کہتا ہے یہ کام کر لو، جا کے لے لو۔ وارث کس چیز کا ہوتا ہے انسان؟ جو اپنے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ تو ہمارے والد کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، ان کو اللہ نے دے دی تھی جنت، وہ ہم سب کے لیے انتقال کر کے آئے ہیں، کسی کے نام جنت کا 1 ستارہ، کسی کے نام 2 ستارے، کسی کے نام 3 ستارے، جا کر اپنی وراثت لینی ہے ہم نے۔ اولئک هم الوارثون، یہ سارے کام کر لو، اللہ کہتا ہے پیپرز بنے پڑے ہیں، پکے کاغذات تیار ہیں، آؤ اور مجھ سے لے لو۔ الذین یرثون الفردوس، پھر وراثت کا ورڈ اللہ نے استعمال کیا، یہ ہے پکے اسٹامپ بنے ہوئے، تمہارے انتقال کے پیپر تیار ہیں، یہ لوگ وارث ہوں گے جنتوں کے، فردوس کی جنت کے، جو عرش کے سائے میں ہے، جس کی چھت عرش ہے اللہ کا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر پاس میں ہوگا۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جہاں وہ کہاں رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ، نہ بور ہوں گے، نہ تھکیں گے، نہ غلط بات سنیں گے، انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ، پلیئر ہی پلیئر، ہیپینس ہی ہیپینس۔ دنیا کی کچھ ہیپینس چھوڑی تھی نا، کچھ قربان کیا تھا، دل نہیں چاہا تھا، کچھ عہد تھے جو کیے تھے، نبھائے تھے، اس کے بدلے جا کے جنت کے پیپرز لے لو۔ ہر چیز کا انعام ہوتا ہے تو کیسے نہیں میرا رب انعام نہیں دے گا؟ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔